وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في مقام آخر قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اللہ رب العالمین احکام الحاکمین کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات اور بابرکت کلمات خاص ہیں. وہ ذات اعلیٰ و بالا جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے. درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر سید الرسل سید ولد آدم تاجدار حرمین خاتم النبیین رحمت للعالمین امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت طیبہ کا ہر لمحہ اور ہر گوشہ اور ہر پہلو تابناک، روشن اور ہم سب کے لیے قابل تعظیم، قابل عمل، واجب احترام ہے، جس کے بغیر، جس کو اپنائے بغیر ہماری زندگی جو ہے وہ کامیابی کی طرف ہم کنار نہیں ہو سکتی، کامیابی ہم حاصل نہیں کر سکتے.
احباب گرامی، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ رب العزت کے احسانات ہیں، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا اگر شکر ادا کرنا چاہیں اور ان کو شمار کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ایسا نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور ان نعمتوں کی قدر اور تعظیم بھی ضروری ہے۔ اگر ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نعمتیں بہت ساری ہیں، آج میں جس نعمت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ جس سے ہماری زندگی وابستہ ہے، جس کے بغیر ہم زندہ رہ نہیں سکتے، وہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ عطا فرمائی ہے، جس سے ہر جاندار کی زندگی وابستہ ہے، وہ ہے پانی جیسی عظیم نعمت۔ اور یہ پانی وہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں مل رہا، گھریلو استعمال کے لیے، حتیٰ کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ ان کو کھارا پانی بھی نہیں ملتا، وہ ترس رہے ہیں، بلک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کھارا پانی مل جائے، ہمیں نہری پانی مل جائے، ہمیں سمندری پانی مل جائے، ہم اپنے حلق کی پیاس کو بجھا لیں۔ یہ وہ نعمت ہے، ان لوگوں سے ہم پوچھیں اور ہم غور کریں کہ ہم اس نعمت کی جس طرح دوسری نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، ہم پانی جیسی عظیم نعمت کو بھی، اس کی بھی ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب ہم پانی کو ضائع کرتے ہیں، اس کا ضیاع ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ فضول خرچی جو ہے، اس کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نعمتوں کی قدر کی ہوگی تو جزا ملے گی، نعمتوں کی قدر نہیں کی اور نعمتوں کا بے جا استعمال کیا ہے، اسراف زیادتی کی ہے، تو اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ ان نعمتوں کو قدر کو کیوں نہیں جانا، ان کو ضائع کیوں کیا۔ یہ کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو فضول خرچی میں آتی ہیں۔ اگر ہم پانی کا ضیاع کرتے ہیں، اس کو ضائع کرتے ہیں، اس کا استعمال مناسب نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اور ہم فضول خرچی کر رہے ہیں۔ اور فضول خرچی کرنے والے کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بلا شبہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ صرف نسوار، سگریٹ اور اسی طرح یہ پان یا اور کئی ہماری زندگی میں چیزیں جن کو ہم اپنائے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، وہ صراحتاً فضول خرچی میں آتی ہیں۔ صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے، پانی کا ضیاع اور پانی کو مناسب استعمال نہ کرنا یہ بھی فضول خرچی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپ نے دیکھا کہ یہ وضو کر رہی ہیں حضرت سعد، پانی کا اسراف ہو رہا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے وضو کرتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد یہ کیسا اسراف ہے، یہ کیسی فضول خرچی کر رہے ہو؟ کہنے لگے
اللہ کے رسول کیا وضو کرنے میں بھی اسراف اور فضول خرچی ہے؟ فرمایا ہاں، اگر تم سمندر کے کنارے پر بھی بیٹھے ہو، دریا کے کنارے پر بھی بیٹھے ہو، تم اگر پانی وہاں ضائع کر رہے ہو تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ سمندر کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر، نہر کے کنارے پر بیٹھ کر پانی ضائع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی خبردار فرما دیا ہے، اور یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ مگر ہمارے ہاں ہوتا ہے، اب ہم لوگ محنت کرنا پسند نہیں کرتے، نہ مرد پسند کرتے ہیں، عورتیں مردوں سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ روزانہ گھروں کو، فرش کو دھویا جا رہا ہے۔ صفائی کا تو انکار نہیں، صفائی تو ہمارے ایمان میں سے ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ کبھی وہ وقت ہوتا تھا عورتیں جو نا ایسے وہ تپڑی، وہ پلیاں وغیرہ پھیرتی تھیں، گھر کی صفائی کرتی تھیں، ایکسرسائز بھی ہوتی تھی، جسم کے اندر مضبوطی بھی آتی تھی، جسم طاقتور اور توانا بھی رہتا تھا، پانی ضائع بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب کیا ہے، پمپ چل رہا ہے اور ٹوٹی چلائی ہوئی ہے، پانی تسلسل کے ساتھ بہتا چلا جا رہا ہے، پانی کا ضیاع ہو رہا ہے، اور گلی محلے والے، گزرنے والے تنگ ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے گھر میں روزانہ کی بنیاد پر ایسے ہو رہا ہے۔ کیا یہ پانی کا ضیاع نہیں؟ کیا یہ پانی کی ناقدری نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، دریا کے کنارے پر بیٹھے ہو تو تب بھی پانی کا استعمال مناسب کرو۔ اور اسی طرح پانی کے بارے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، سورہ ملک کی یہ آخری آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہہ دیجئے پیارے نبی، اعلان فرما دیجئے، اگر عرش والا رب پانی کو گہرائی تک لے جائے، زمین کی گہرائی تک چلا جائے پانی، تمہاری یعنی پہنچ سے دور ہو جائے، کون ہے جو اس پانی کو گہرائی سے اوپر لے کر آئے گا؟ یہ سوالیہ اللہ رب العزت نے، حکم ہے اللہ رب العزت کا، یہ قرآن کی آیت ہے، اور سوالیہ انداز سے اللہ رب العزت نے فرمایا۔ یقیناً ہم جواب دیں گے، اہل اسلام یہ جواب دیں گے، اہل ایمان یہ جواب دیں گے کہ ہم تو بے بس ہیں، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر عرش والا رب پانی زمین کی گہرائی میں لے جائے، ہوتا ہے جی، پہلے کبھی ہوتا تھا 30 فٹ پہ، 40 فٹ پہ بور ہوتا تھا، 100 فٹ تک پہنچ گیا، کئی علاقوں میں 200-300 فٹ تک پانی گہرائی میں چلا جا رہا ہے۔ پانی کا بحران ہے، اور یہ بہت بڑا بحران ہے۔ ہمارے ملک میں بڑے بڑے بحران ہیں، ہم کئی ایک بحرانوں سے دوچار ہیں، لیکن یہ پانی کا بحران ایسا ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بچا کر رکھے، اور جنگیں جو ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ جنگیں دیہاتوں اور علاقوں پر قابض ہونے کے لیے نہیں، ذخائر اور معدنیات کے لیے نہیں، بلکہ پانی کے حصول کے لیے جنگیں لڑی جائیں گی۔ ادروائز وہ ہمیں پانی نہیں دیتا، وہ چاہتے ہیں یہ مر جائیں، پانی زیادہ آئے تو ڈوب جائیں، اگر پانی کم ہو تو ہم استعمال کریں۔ یہ ترس ترس کر، تڑپ تڑپ کر، بلکتے بلکتے، پیاس سے دوچار ہو کر سارے مسلمان پاکستان مر جائے، مٹ جائے۔ کیوں نہیں ہم پانی کی قدر کرتے ہیں؟ 2 فروری کو عالمی آبستان منایا جاتا ہے، پانی کا عالمی دن، کیونکہ ہم دنوں پہ لگے ہوئے نا، ہم دن منا رہے ہیں۔ خواتین کا عالمی دن، مدر ڈے، فادر ڈے، اور فلاں دن ہے، فلاں دن ہے، فلاں دن ہے، بے حیائی کے تہوار ہیں، سسٹر ڈے ہے، فلاں ہے، میں نے یہ نام دے دیا، انہوں نے یہ دیا، میں نے یہ دیا۔ کیا یہ مدر ڈے، یہ فادر ڈے، یہ صرف ایک دن منا کر سمجھ لیا کہ ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہم نے عالمی آبستان جو ہے 2 فروری کو منا کر ایک دن اور اس پر تبصرے کر لیے اور سمجھ لیا کہ ہم نے اللہ کی اس نعمت کی قدر کی ہے؟
پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یوں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم سے 5 سوال کیے جائیں گے، اور اتنی دیر تک انسان اپنا قدم نہیں ایسے ہلا سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس میں سے ایک اہم یہ سوال ہوگا کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا ہے۔ یہ پوچھا جانا ہے کہ ہم نے خرچ کہاں کیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، نعمتوں کی ہم قدر کریں، اس کے لیے مستقل طور پر پلاننگ کی ضرورت ہے۔ پانی کے بحران سے بچنے کے لیے مستقل طور پر پلاننگ کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ غور کریں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی عوام کی بھی ذمہ داریاں ہیں، حکمرانوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ پانی میں خود وضو کر رہا ہوں، انفرادی طور پر کیسے؟ جیسے وہ صحابی وضو ہی کر رہے تھے نا، میں نے ٹوٹی بہت زیادہ کھولی ہے، یا آپ میں سے کسی نے خدا نہ خواستہ ایسا کر رہے ہیں، پانی ضائع کر رہے ہیں، پوچھا جائے گا۔ ٹوٹی مناسب کھولیں، وضو کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو پتہ کتنے پانی سے کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ 1 مد سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ یہ 550-600 گرام پانی سے آپ وضو کیا کرتے تھے، اور ہم وضو کے لیے 7, 8, 10 کلو پانی ضائع کرتے ہیں۔ اور پیارے نبی غسل کتنے پانی سے فرماتے تھے؟ یہی آپ 2.5, 3 مبالغہ کر لیں، 3.5, 4 کلو، اتنے پانی سے آپ غسل فرما لیتے تھے۔ اس دور میں یہ مد، یہ سا، یہ اصطلاحات بولی جاتی تھی، وہ آج کی کیلکولیشن کی ہے کرنے والوں نے، انہوں نے کہا کہ یہی تو بنتا ہے 2.5, 3 کلو پانی سے پیارے نبی غسل فرمایا کرتے تھے۔ اور ہم غسل کے لیے منوں پانی ضائع کرتے ہیں، 1 من 2 من، اور پانی تسلسل کے ساتھ ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پانی کی ہم قدر کریں، پانی کو ضائع نہ کریں۔ میں نے عرض کیا کہ جنگیں جو ہیں ماہرین کا کہنا ہے وہ ذخائر، معدنیات اور علاقوں پر قابض ہونے کے لیے نہیں، پانی کے لیے جنگیں لڑی جائیں گی، پانی کے لیے جنگیں۔ پوچھ کر دینے کے ان لوگوں کو جو آج مختلف علاقوں میں، دنیا کے مختلف خطوں میں پانی سے ترس رہے ہیں کہ ہمیں پانی مل جائے۔ میڈیا پر آپ سب دیکھتے ہیں، چولستان میں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں کہ پانی ہمیں کھارا ہی مل جائے۔ ہم اپنے مویشی مر رہے ہیں، پرندے مر رہے ہیں۔ اور یہاں میں بات عرض کر دوں، بات آئی ہے پانی کے حوالے سے، ایک تو زمین سے پانی نکلتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت ہے وہ ذات جو پانی زمین سے نکالتی ہے، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، وہ ذات جس نے اس زمین سے تمہارے لیے پانی بھی نکالا، تمہارے لیے چارہ بھی نکالا۔ جانوروں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی خوراک یہاں سے نکالی، ہماری خوراک یہاں سے، بنیاد پانی ہے، اور ہماری پیداوار یخرج من بین الصلب الفاظ ہیں من ماء دافق، یہ پانی، مٹی، یہ بنیادیں ہیں جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں۔ اچھلتے ہوئے پانی سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ بارش 1-2 ماہ نہ ہو، گرمی ہو، اب کتنی دیر سے بارش ہو گئی، 2-3 مہینے ہو گئے بارش نہیں ہو رہی، اور ہم بارش کے لیے دعاؤں کی اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ اور یہاں مسنون طریقہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ الاستسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز، بارش طلب کرنے کی نماز۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی میرے محبوب کی ایک ادا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں صحابہ کو لے کر چلے جاتے، اور آپ دعائیں کرتے، وہاں نماز پڑھتے۔ پرسوں انشاءاللہ تمہار ودن صبح 6 بجے دھوبی گھاٹ میں اس چیز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز، مسنون نماز۔
پیارے نبی کی سنت کو زندہ کیا جائے گا۔ اور ہمارے گاؤں میں ایسے ہوتا تھا، اللہ رب العزت مغفرت فرمائے، ہمارے ماموں جان تھے، ایک صاحب علم تھے، ایک جلیل القدر عالم دین تھے، وہ اہتمام کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چھوٹے بچے اس وقت ہوتے اسکول میں پڑھتے تھے کہ بارش کی دعا کی ہے، ابھی نہیں تو گھنٹہ بعد نہیں تو شام کو نہیں تو صبح کو بارش ہو جاتی ہے۔ اور استغفار کریں، ساتھ ساتھ استغفار اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی۔ اجتماعی طور پر مراد بھی یہ ہے کہ سارے استغفار کریں، یہ نہیں 2-4 لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اور جب ہم استغفار کریں گے، استغفار گناہوں کی معافی مانگنا اور شرمندہ ہونا، نادم ہونا اللہ کے آگے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ استغفار کے کئی ایک فوائد ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت بارش اور پانی کی قلت کو دور فرما دیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ یہ استغفار کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، استغفار کی بنیادی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا بیان فرمائی ہے۔ بارش اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ ہمارے حکمران جو بھی آیا اس کے لیے پلاننگ نہیں کی گئی کہ ہم اس پانی کو محفوظ کر سکیں جو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل فرمایا ہے، ہم اس کو محفوظ کریں تاکہ وہ جہاں ضرورت ہو اور جب ضرورت ہو ہم اس سے فائدہ لیں۔ اجتماعی طور پر بھی پانی، اوپر والی سطح پر بھی اس کی کوئی پلاننگ نہیں، نچلی سطح پر بھی کوئی پلاننگ نہیں۔ اوپر والی سطح پر بھی پانی کا ضیاع ہوتا رہا، نچلی سطح پر بھی پانی کا ضیاع ہوتا رہا، اوپر والوں کو بھی پوچھا جائے گا، نیچے والوں کو بھی پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول میری والدہ وفات پا گئی، میں کیا صدقہ کروں کہ میری والدہ کو ثواب پہنچے۔ سن لیں ایصال ثواب کے جو راستے ہیں ہم ان کے قائل ہیں، فاعل ہیں، ان کے منکر نہیں۔ ہم کہتے ہیں ایصال ثواب کے وہ راستے، وہ ذرائع اختیار کریں جو محمد مصطفیٰ نے امت کو دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا تھا حضرت سعد کو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی کسی کو پلانا، پانی کا اہتمام کر دینا۔ حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوایا، کہا اللہ کے رسول میری وفات پانے والی والدہ کی طرف سے ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے۔ پانی کا اہتمام کریں، واٹر فلٹر پلانٹ لگائیں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے والد کی مغفرت کے لیے۔ دیگر جو پیارے فوت ہو جاتے ہیں آپ اس چیز کا اہتمام کریں، پانی کی بہت قلت ہے، بالخصوص یہ فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے اور یہاں کھارا پانی ہے جو پینے کے قابل نہیں ہے، اور جو پیا جا رہا ہے وہ بھی اس لیول کا نہیں۔ کئی علاقوں میں اچھا ہے، کئی علاقوں میں، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، یہاں پانی جو ہے اچھا ہے، 1 فٹ آپ آگے بور کر لیں وہاں پانی بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے، حتیٰ کہ نہانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، پیارے نبی آپ فرما دے اگر پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو اس پانی کو زمین سے نکال لائے؟ ایک ملحد نے تفسیر الکشاف میں، صاحب کشاف نے لکھا ہے، ایک ملحد، ایک بے دین اور سیکولر نے یہ بات کہی کہ ہم نکال لائیں گے بیلچوں سے، کسیوں سے۔ اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر، عبرت کے طور پر اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دیا۔ کون ہے جو میرے رب کی ذات کے بارے میں اور میرے رب کے نظام کے بارے میں فرعون والی بات کرے؟ اللہ فرعون کی طرح پھر عبرت کا نشان بنا کر اسی پانی میں ڈبو دیتا ہے۔ موسیٰ جیسے رب کے محبوب اور برگزیدہ بندے اللہ اسی دریا سے ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ یہ پانی ہے
قدر کریں گے تو جزا پائیں گے، قدر نہیں کریں گے پھر اللہ محفوظ رکھے، پھر سیلاب آتے ہیں، وہ تباہی ہوتی ہے، وہ کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے پھر آزمائش ہوتا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے کرتوت کا پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے اسلام کے دشمن تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے رہے، اونٹ پر سوار ہو کر، لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن ایک وقت آیا حضرت سراقہ یہ صحابی بنے اور اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر بھولے بھٹکے اونٹ میرے حوض پر آ جائیں جہاں ہم نے پانی کا اہتمام کیا، کوئی حوض وغیرہ بنایا، کیا وہ پانی اگر پی لیں تو ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ ذرا غور کریں، اگر آپ میں سے بھی کسی کا زمیندارے سے تعلق ہے، زمیندارہ کرتا ہے، یا اپنے احباب کو یہ بات پہنچائیں، اور یہاں یہ صدقے والی بات ہے، صدقے والی، اللہ کے رسول حضرت سراقہ کہتے ہیں بھولے بھٹکے اونٹ میرے حوض پر آ جائیں، پانی پی لیں، کیا مجھے کوئی اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہر جاندار چیز جو وہاں سے لے گی تمہیں اجر ملے گا، تمہیں اجر ملے گا۔ جانور بے زبان ہوتے ہیں، بعض ذمہ دار بھی ہم دیہاتوں میں دیکھتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں، بھائی تیرے جانور میرے پٹھیاں دے وچ آئے، جانور کو مار مار کے اس کا برا حال کر دیا، وہ بے جان ہے، بے زبان ہے، اس کو شعور نہیں، وہ مکلف نہیں، اس کو پوچھ نہیں قیامت کے دن ہونی تو نے اس کھیت سے کیوں چارہ کھایا، اپنے سے کیوں نہیں کھایا۔ ہاں اگر مالک جان بوجھ کر کوئی غلط رستہ اپناتا ہے تو یہ بری بات ہے، اسے پوچھا جائے گا، مالک سے پوچھا جائے گا، جانور سے نہیں پوچھا جائے گا۔ البتہ پانی تو ایک ایسی نعمت ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، تاکہ باہر جھاڑو دینے والا کہتا ہے بھائی اب پانی پلا دو، اس کو پانی پلایا کر۔ سادہ پانی پلانے سے کون سا زور لگتا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا افضل صدقہ ہے، حضرت سعد سے فرمایا پانی کا اہتمام کریں۔ جہاں آپ کا بس چلتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گزرگاہ ہیں اور یہاں دور تک پانی کا کوئی اہتمام نہیں ہے، آپ ایک کولر 10 15 20 25 کلو کا بھر کے اس میں اندر برف ڈال کے رکھیں، دیکھیں کتنا ثواب ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کی، آپ کے والد کی قبر ٹھنڈی ہوگی، آپ کو دلی اطمینان ہوگا کہ میں نے جو روپے پیسے لگائے ہیں میں نے صحیح راستے پر لگائے ہیں۔ یہ وہ اصالِ ثواب کے راستے ہیں جن کی ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ طریقہ اپناؤ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، اس سے بہتر، اس سے اطیب، اس سے اچھا، اس سے صاف اور شفاف طریقہ کوئی نہیں۔ اسی طریقے پر چل کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس طریقے کو چھوڑ دیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، بہک ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ جب کسی نے اسی طرح سوال کیا، انہوں نے یہ قول بعض تابعین کی طرف منسوب کیا ہے، تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ فاحشہ عورت جس کی اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی اور کوئی ادا پسند نہیں آئی تو اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو، مسلمان کو، کسی انسان کو اگر پانی پلایا جائے گا تو پھر کتنا اجر ملے گا۔ اللہ نے کتے کو پانی پلانے سے اس عورت کو بخش دیا، تو تم کسی اہل ایمان کو، اہل اسلام کو پانی پلاؤ گے تو اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ نیکی بظاہر چھوٹی سی لگتی ہے، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے، سچی بات ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ لوگ اس نیکی کے لیے جہاں جہاں ضرورت ہے اپنی استطاعت کے مطابق، ہمت اور طاقت کے مطابق آپ ٹھنڈے صاف شفاف پانی کا اہتمام کریں۔ یہ بہترین صدقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا اس کو اپنے مرنے والوں کی طرف سے، اس سے ان کی قبر ٹھنڈی ہوگی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔